السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ صدر نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 30 اپریل کو کروانے کی منظوری دے دی۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی 2023 تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں۔ تجویز کے مطابق صدر مملکت نے پولنگ ڈے کے لیے اتوار کے دن کی منظوری دی۔ اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو عمران خان نے ملک کو تباہ کر دینا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران کی ٹانگ نہیں، دماغ میں بھی مسئلہ ہے۔ حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ غیر ملکی ایجنسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ بابر ایوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حکومت لکھ کر دے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار وہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو کس نے ہٹایا؟ فواد چودھری کی فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک۔ آڈیو میں فواد چودھری اپنے بھائی سے 2 ججز کی رابطہ کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ کوئٹہ زیارت پشین میں بارش، سردی لوٹ آئی۔ کراچی میں 3 اور 6 مارچ کو بارش کا امکان۔ استور میں 4 روز کے دوران 4 فٹ تک برف باری۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ کی اسکواڈ کے ہمراہ ڈگ آؤٹ کی صفائی۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 17 رن سے شکست دے دی۔ وقار یونس کی لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں سرفراز کی بیٹنگ پر کڑی تنقید۔ کینیڈا میں نرسیں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ نرسوں کا کہنا ہے کہ ہمیں صحت کی دیکھ بھال کے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے۔ ہم بہتر نگہداشت فراہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس عملہ بہتر ہو۔ ٹورنٹو سمیت جنوبی آنٹیریو میں خطرناک طوفان کی آمد۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ شہر میں 25 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کا انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی عوامی انکوائری کے لیے ووٹ۔ کینیڈین انٹیلیجنس حکام پروسیجر اور ہاؤس افیئرز کمیٹی میں گواہی۔ انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کے باوجود سالمیت کو برقرار رکھا گیا۔ یوکرین جنگ کے بعد امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان پہلی ملاقات۔ امریکہ کا روس سے یوکرین میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ بھارت کے لیے عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی، G20 اجلاس بری طرح ناکام۔ امریکہ کی تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائلوں کی فروخت کی منظوری۔ چین کی تائیوان کو امریکہ کی جانب سے اسلحے کی فروخت کی سخت مخالفت۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی رابطہ بند کرنا چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کروانے کی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کروانے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ارسال کیا تھا، جس میں صوبہ پنجاب کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی 2023 تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں ممبران کمیشن اور سیکریٹری الیکشن کمیشن شریک ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر مملکت کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق صدر مملکت نے پولنگ ڈے کے لیے اتوار کے دن کی منظوری دی ہے۔
اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آپ کے جواب کا منتظر ہے۔ الیکشن کمیشن کے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے رد عمل دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے فواد چودھری نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کو پنجاب میں انتخابات کے لیے تجاویز دی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو سراہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات کے لیے تجاویز دی ہیں، جن کے مطابق 30 اپریل سے 7 مئی کے دوران پنجاب میں انتخابات کا انعقاد ہونا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق۔ پہلے تو میں الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال خراب ضرور ہے، لیکن نہ ہم دیوالیہ ہوئے اور نہ ہوں گے۔ عمران خان جو کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق عمران خان نے کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ کل سے بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی، آج دو بدو بات کر لیتے ہیں۔ آج عمران نیازی کو آئینہ دکھاؤں گا۔ ملک کی معیشت کا بیڑا تو نیازی صاحب غرق کر چکے تھے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان کی ٹانگ میں ہی نہیں، دماغ میں بھی مسئلہ ہے۔ عمران خان کو لانے والے جنرل باجوہ نے بھی مان لیا کہ اگر عمران خان کی حکومت مزید رہتی تو پاکستان نہ رہتا۔ عمران خان حقائق سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا حکومت لینے کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ سب کہتے تھے حکومت لینے کی غلطی کی، خان کو چلنے دیتے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال خراب ضرور ہے، لیکن نہ ہم دیوالیہ ہوئے اور نہ ہوں گے۔ عمران خان جو کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق عمران خان نے کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ عمران خان کو اپنے اقتدار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی سوچ رکھنے والے اپنے مفاد رکھتے ہیں۔ اتحادی حکومت نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ اللہ کے فضل سے نہ دیوالیہ ہوئے نہ ہوں گے۔ عمران خان کے وزیر خزانہ ڈیفالٹ کی رٹ لگاتے ہیں۔ عمران خان اپنا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عمران خان کا طرز عمل انتہائی خود غرضانہ ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان نہ ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ہی ڈیفالٹ ہوگا۔ جو عمران خان کو لائے اور تحفظ دیا، آج وہ بھی غلطی مان رہے ہیں۔ اس وقت ہم 2018 میں شروع ہونے والی تباہی سے ہی گزر رہے ہیں۔ پھر میں نے تو نہیں کہا، جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا، یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان توبہ نوز باللہ ختم، یہ ٹوٹ جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر احمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر احمان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ ان پر ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے تنہا کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے بابر احوان نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس سے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو کس نے ہٹایا؟ غیر ملکی ایجنسی عمران خان کی جان لینا چاہتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو گھیر کر کچہری بلوا کر قتل کیا جائے گا۔ میری پریس کانفرنس میں کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ عمران خان نے بھی 2 بار دہرایا کہ ان پر حملہ ہوگا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا۔ حکومت نے 2 موقف اختیار کیے کہ عمران خان پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملہ کرنے والوں کو ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت مل سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ شہباز شریف اور حکومت لکھ کر دے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار وہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ احمد نیازی عمران خان کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں۔ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے محروم کرنے کے لیے سیکیورٹی اسٹاف کے خلاف مقدمے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت حاضر ہوں۔ یہ تمام پرچے اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد کچہری میں اندھے قتل ہوئے اور کچہری محفوظ نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی شہادتیں، جو سرکمسٹانشل واقعاتی شہادتیں، وہ میں آپ کے سامنے
بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ. پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری شہادت یہ ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی اپنے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی، جبکہ فواد چودھری نے آڈیو کو جعلی قرار دیا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کے اپنے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی، جبکہ فواد چودھری نے آڈیو کو جعلی قرار دیا ہے. آڈیو میں فواد چودھری اپنے بھائی سے 2 ججز میں رابطہ کرانے کی بات کر رہے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں ان کو ذرا مل لیں، ان سے کہیں کہ آپ کے ساتھ پورا ٹرک کھڑا ہے، آپ بتائیں کیا کریں. فواد چودھری نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے کہا کہ میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ تارڑ پر 3-4 جگہ استغاثہ کرائیں اور اس پر 228 لگوائیں تاکہ ان پر پریشر تو آئے. فیصل چودھری بولے کہ میں صبح کر لیتا ہوں، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ صبح ان سے پوچھ کر مجھے بتانا. فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے اپنے متعلق آڈیو کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ ایک اور جعلی آڈیو میرے نام سے مارکیٹ میں پھینک دی گئی ہے، اس آڈیو کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جسٹس مظاہر کی مدد کا بھی کبھی نہیں کہا. کوئٹہ، زیارت، پشین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی ہے، جبکہ کراچی میں 3 اور 6 مارچ کو ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. کوئٹہ، زیارت، پشین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی ہے، جبکہ کراچی میں آج اور 6 مارچ کو ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں اضافہ اور بحیرہ عرب سے آنے والی نم ہوائیں بادل بننے کا باعث بن سکتی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق روب، زیارت، چمن، سبی اور خضدار سمیت صوبے کے 13 اضلاع میں آج بھی تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. دوسری جانب کوئٹہ میں بارش کے بعد موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے. گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 4 روز کے دوران 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. رابطہ سڑکیں بند اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. ضلع دیامر میں بھی شدید برف باری کے بعد درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. دوسری جانب چلہ شہر اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز روب، زیارت، چمن، سبی اور خضدار سمیت صوبے کے 13 اضلاع میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تھی. پاکستان سپر لیگ کے 18ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 17 رنز سے ہرانے کے بعد لاہور قلندرز کے اسکواڈ نے ڈگ آؤٹ کی صفائی کی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان سپر لیگ کے 18ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 17 رن سے ہرانے کے بعد لاہور قلندرز کے اسکواڈ نے ڈگ آؤٹ کی صفائی کی، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم سابق ہیڈ کوچ وقار یونس نے لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کی بیٹنگ پر شدید تنقید کی ہے. 2 مارچ کو ہونے والے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 17 رن سے شکست دی. اس میچ کے اختتام پر قلندرز اسکواڈ نے ٹیم مینیجر سمین رانا کی قیادت میں اپنے ڈگ آؤٹ میں پڑی خالی بوتلیں اکٹھی کر کے کوڑا دان میں ڈالی. لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی سمیت غیر ملکی کھلاڑی ڈیوڈ پیسا اور سیم بلنکس نے بھی ڈگ آؤٹ صاف کیا. اس سے قبل گزشتہ میچ میں ڈیوڈ پیسا نے میچ کے اختتام پر ڈگ آؤٹ کی صفائی کر کے مثال قائم کی تھی. صفائی مہم میں قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی سمیت ڈیوڈ پیسا، سیم بلنکس اور بشیرہ دا برانڈ و دیگر نے حصہ لیا. دوسری جانب سابق کرکٹر وقار یونس نے سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لاہور قلندرز کے خلاف گلیڈیٹرز کو پہلے ہی کوئی خاطر خواہ آغاز نہ ملا، اس کے باوجود سرفراز احمد نے 28 گیندوں پر 27 رنز بنائے. کیوں؟ اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ تو کامیابی نہیں مل سکتی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد.